ووارث سلیمان داود وقال یا ایہا الناس وقال تبارک وتعالی ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا وقال تعالی وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک وعن سفینة رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافۃ النبوۃ 30 سنۃ ثم یؤتی اللہ الملک او ملکہ من یشاء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے راہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ النمل کی یہ آیت مبارکہ کا تھوڑا سا حصہ، اور اسی طرح جامع ترمذی میں سے اور سنن نبی داود میں سے خلافت علی منہاج النبوہ کے حوالے سے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ہم پوچھیں گے اور قرآن پاک اس اعتراض کا جواب دے گا اور اس سوال کا جواب دے گا کہ جناب حضرت خلیفہ امام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت معاویہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی تھے، اور صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سب کے سب آسمان کے تارے اور ستاروں کی طرح چمکنے والے دمکنے والے۔ ان تمام صحابہ کے اندر کسی کو کسی بات کے اندر کس مقام میں فضیلت حاصل ہے، تو کسی کو کس بات کے اندر مقام و مرتبہ اور فضیلت حاصل ہے۔ جناب حضرت امام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، جو مسلمانوں کے خلیفہ بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، سب سے پہلی بات کہ حضرت معاویہ کو خلافت سپرد کرنے والے جناب حضرت امام حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بے شمار فضائل ہیں، جناب حضرت معاویہ جن کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے ہر اس بندے کے لیے جس نے جناب نبی محترم حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پا لیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، ایمان لایا، اور اسے نبی محترم جناب حضرت محمد بن عبداللہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کا ساتھ، آپ کے ساتھ رہنا نصیب ہوا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑا شرف ہے۔ تمام اولاد آدم میں پہلا اور بڑا رتبہ وہ حضرات انبیاء اور رسل علیہم السلام کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبحان اللہ
اولاد آدم میں سب سے پاک باز روحوں کو نبوت اور رسالت کے لیے انتخاب فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بابا جی آدم اور حوا علیہم السلام کی اولاد میں سے سب سے خوش نصیب ترین لوگوں کو اور پاک باز روحوں کو ان کا انتخاب فرمایا نبی اور رسول ہونے میں، پیغمبر بنانے میں۔ اور اولاد آدم میں پیغمبروں کے بعد جن کا رتبہ اور جن کا مقام سب سے بڑا ہے وہ جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ اور جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جناب نبی کریم علیہ السلام کے صحاب میں سے ایک اعلیٰ اور بڑا مقام رکھنے والے صحابی ہیں۔ حضرت امام معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما جنہوں نے 20 سال خلافت کی، اور جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور نہایت سنہری دور ہے۔ معاویہ کی خلافت اور بادشاہت کے اندر اسلام نے ہر دن میں ترقی کی منزلیں طے کی، اور جناب معاویہ جنہوں نے اسلامی مملکت کے اندر اندرونی خلفشار کو بھی ختم کیا، جو ایسے لوگ تھے آستین کے سانپ، جن لوگوں نے منافقت کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جناب معاویہ نے ان کا بھی قلع کما کیا، اور بیرونی طاقتوں کے ساتھ بھی جناب حضرت معاویہ نے جہاد فی سبیل اللہ کے محاذ کو جاری اور ساری رکھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر دشمنان اسلام بہت زیادہ اعتراضات کرتے ہیں، اور کوئی بھی اعتراض جو جناب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیا جاتا ہے اس اعتراض کی کوئی نہ ویلیو ہے، نہ وزن ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے۔ حضرت معاویہ پر اعتراض کرنا بالکل ہو بہو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی دیوانہ اور پاگل اور چول وہ آسمان پر تھوکنا شروع کر دے۔ حضرت معاویہ پر اعتراض کرنا ایسا ہے جیسے کوئی آسمان میں موجود تاروں اور ستاروں کے اوپر تھوکنا شروع کر دے، تو اس سے نہ آسمان کو فرق پڑتا ہے، نہ تاروں ستاروں کو، نہ چاند تاروں کو۔ تھوکنے والے کا تھوک اس کے اپنے منہ پر پڑتا ہے، لیکن وہ بے وقوف سمجھتا نہیں ہے۔ تو جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بادشاہت کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے اپنے جیتے جی اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا، اور یزید کے حوالے سے بیعت لے لی کہ میرے بعد یزید مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا اور بادشاہ ہوگا۔ اب جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ الزام لگانا کہ انہوں نے خلافت علی منہاج النبوہ کا طریقہ چھوڑ دیا، یا کوئی حضرت معاویہ نے برا کیا اور غلط کیا، جبکہ پیارے بھائیوں اور بہنوں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بتائے گا جو جناب معاویہ نے کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے، اور بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے اس امت کے لیے 2 چیزوں کو رہنما بنایا، ایک اللہ کی کتاب جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور ایک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت اور حدیث۔ تو مسلمانوں کے لیے اللہ نے 2 چیزوں کو مشعل راہ بنایا ہے کہ ان 2 چیزوں کو لے کر آدمی اندھیروں میں راستے بناتے ہوئے چلا جائے۔ حضرت معاویہ نے جو اقدام کیا، ہم علی وجہ البصیرت جناب معاویہ کا دفاع کرتے ہوئے اور معاویہ کے کردار کو اور معاویہ کے اس عمل کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ جناب معاویہ نے جو کیا وہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت تھی۔ اس سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک یہ کر چکے تھے کہ باپ کے بعد بیٹا بادشاہ بنا،
ہاں جی، اب اگر کوئی مسلمان جیسے قرآن کریم پر اعتراض کرے گا یا قرآن کریم کی آیات کو ماننے سے انکاری ہوگا تو ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ بے ایمان ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو دشمنی ہے وہ آدمی کو بلا آخر بے ایمان بنا ڈالتی ہے۔ اور ویسے بھی صاحب ایمان بندہ وہ صحابہ کرام پر نہ اعتراض کرتا ہے، نہ حضرات صحابہ کرام میں کیڑے نکالنے اور تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بادشاہت کے حوالے سے بھی بہت بڑی بات بیان فرما دی، اور یہ کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو کیا وہی کچھ جناب حضرت معاویہ نے کیا۔ معاویہ کا اپنے بعد یزید کو خلیفہ نامزد کرنا اور بادشاہ بنانا، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر چکا اور وہ جو جناب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ ہم سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کیا بات بیان کرتا ہے۔ کاش کہ جناب حضرت معاویہ پر اعتراض کرنے والوں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہوتا۔ اب کہا جائے گا کہ بڑے بڑے علماء ہیں، یعنی علماء کہلوانے والے ہیں، تو کیا قرآن نہیں پڑھا؟ ہاں جی، پھر ایسے قرآن پڑھا ہوگا، ایسے قرآن سنا ہوگا کہ قرآن ان کے سروں کے اوپر سے گزر گیا ہوگا۔ یا حضرات صحابہ کی جو دشمنی ہے وہ آدمی کو اندھا گنگا بہرا بنا ڈالتی ہے۔ پھر اندھے کو نہ قرآن دکھائی دیتا ہے، نہ اندھے کو قرآن سنائی دیتا ہے، نہ اندھے کو قرآن سمجھائی دیتا ہے، نہ اندھے کو قرآن سجھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے جو بہرا ہوگا، اور ہے بیچارہ گنگا، نہ یہ قرآن پڑھ سکتا ہے، اندھا بھی ہے کہ دیکھ کر دل کے اندر دہرا بھی نہیں سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ کی یہ آیات بینات ہیں۔ پارہ نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جناب طالوت کا ذکر فرمایا علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کے لشکر اور ان کے امیر لشکر جالوت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم سب سے پہلے جناب طالوت کو دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ آیت نمبر ہے 246۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ آپ نے موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جب کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنائیے۔ اب بادشاہت سبحان اللہ یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، یا تو یہ کہ خلافت ہو یا پھر بادشاہت ہو، دونوں اللہ کے قرآن سے نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے ثابت ہیں۔ حضرت معاویہ بادشاہ بھی تھے اور حضرت معاویہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی تھے، اور بعد میں جتنے بھی بنو امیہ کے آئے بادشاہ خلیفہ بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ خلیفہ اچھا بھی ہوتا ہے، خلیفہ برا بھی نکل آتا ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک پیغمبر آئے، اللہ نے اس پیغمبر کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ اس قوم نے اپنے پیغمبر سے یہ کہا کہ ہمارے لیے آپ ایک ملک کا انتخاب فرمائیں، آپ ہمارے لیے ایک ملک، ملک کا مطلب آپ ہمارے یہاں ایک کوئی بادشاہ بنا دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس پیغمبر نے اس قوم میں سے طالوت نامی نوجوان کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا، اور کیا فرمایا؟ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا إِنَّ اللَّهَ
قد بعث لکم طالوت ملکا، پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا۔ تو اب حضرت معاویہ اگر بادشاہ تھے تو کیا برا ہوا، حضرت معاویہ نے اپنے بعد بادشاہ بنا دیا تو کیا برا کیا۔ معلوم کیا ہوا، بادشاہ بنانا، بادشاہ بننا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ جی کوئی بھی اب اللہ کے قرآن پر تو اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن صحابہ کی دشمنی بندے کو بے ایمان کر دیتی ہے، اور بے ایمان قرآن ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ قوم نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ایک بادشاہ مقرر کیجئے۔ اس پیغمبر نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے میں سے اس طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ بادشاہت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ جنہوں نے خلافت و ملوکیت لکھ کر حضرات صحابہ پر یا جناب معاویہ پر طعن کیا، پرلے درجے کے وہ جاہل اور قرآن کی تعلیمات سے ناواقف۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک بادشاہ جس کا نام طالوت ہے، اور یہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا۔ اب آئیے ایک اور بادشاہ ہیں، ان بادشاہ سلامت کا نام تھا داؤد، اور یہ کون تھے بادشاہت سے پہلے؟ اللہ اکبر، یہ بکریوں کے چرواہے تھے۔ اللہ نے بکریوں کے چرواہے کو بادشاہ بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ اللہ بادشاہ کو بھکاری بنا دے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ بادشاہ کو بھکاری بنا دے، یا بادشاہ کئی مہینوں سے جھوٹی پٹیاں لگا کر گھر میں بیٹھا رہے، یہ اللہ ہی کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ چرواہے کو بھی بادشاہ بنا دے۔ کیسے بنایا؟ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اس بکریوں کے چرواہے نوجوان جناب داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، جو کافروں کا بادشاہ تھا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ جی اس بدلے اللہ نے کیا کیا کہ داؤد کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ علم چاہا عطا کر دیا۔ اس نوجوان کو اللہ نے اس کارنامے کے بدلے بادشاہت بھی عطا فرما دی اور پیغمبری بھی عطا فرما دی۔ جی جناب حضرت داؤد علیہ السلام جنہیں ہر مسلمان جانتا ہے، تو جناب حضرت داؤد کو کس نے بادشاہ بنایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور جناب معاویہ کو خلیفہ اور بادشاہ کس نے بنایا؟ جناب حضرت امام حسن ابن علی ابن ابی طالب نے علیہم السلام۔ سبحان اللہ۔ جناب داؤد نے بادشاہی کی اور پیغمبری بھی کی، پھر اللہ نے داؤد کے بعد داؤد کے بیٹے سلیمان کو پیغمبری بھی عطا فرما دی اور بادشاہی بھی عطا فرما دی۔ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، فرمایا کہ پھر جناب حضرت سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، ہر چیز کے اندر وارث ہوئے۔ اور یاد رکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کا چھوڑا ہوا مال وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ ترکہ نہیں ہوتا۔ عام بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کا چھوڑا ہوا مال پیسہ پراپرٹی سونا چاندی جائیداد وہ ترکے اور ورثے میں تقسیم ہوتا ہے۔ جب پیغمبر کی وفات ہوتی ہے تو پیغمبر نے جو کچھ بھی چھوڑا، بکری چھوڑی یا پورا ریوڑ چھوڑا، پیغمبر کا چھوڑا ہوا سب کچھ وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ صدقہ کر دیا جاتا ہے، بیت المال میں جمع ہوتا ہے۔
تو جناب سلیمان اپنے باپ داود کے وارث بنے۔ کس چیز میں وارث بنے؟ داود بادشاہ تھے تو اللہ نے داود کے بعد داود کے بیٹے سلیمان کو بادشاہ بنا دیا۔ داود پیغمبر تھے تو اللہ نے داود کے بعد ان کے بیٹے سلیمان کو پیغمبر بنا دیا، اور حضرت معاویہ نے اپنے بعد اپنا بیٹا بادشاہ بنایا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت کے اوپر عمل فرمایا۔ اور حدیث کیا ہے؟ حدیث سنن نبی داود کے اندر حسن درجے کی 4646 نمبر کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت النبوۃ 30 سنۃ، فرمایا کہ نبوت کی خلافت وہ 30 سال رہے گی۔ ثم یؤتی اللہ الملک او ملکہ ما یشاء، پھر اللہ تعالیٰ اپنا ملک جسے چاہے گا عنایت کرے گا، یعنی اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا بادشاہ بنا دے گا۔ اور یہ 30 سال کی جو خلافت تھی، جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال، جناب عمر 10 سال 11 سال، جناب حضرت عثمان 12 سال، جناب حضرت علی 4 سال، اور جناب حضرت امام حسن بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، جناب حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، انہوں نے 7 مہینے خلافت کی۔ تو یہ 30 سال یہ بنی، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بادشاہت ہوگی، اللہ جس کو چاہے گا یہ بادشاہت عطا فرمائے گا۔ اللہ نے جناب حسن کے بعد چاہا کہ جناب معاویہ کو خلافت اور بادشاہت ملے، معاویہ کے بعد اللہ نے چاہا کہ یزید کو ملے، اور اس کے بعد اللہ نے یہ خلافت اور بادشاہت کا سلسلہ بنو امیہ کے اندر جب تک چاہا رہا۔ اور خلافت کے حوالے سے جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر سے کہا گیا کہ اگر آپ خلیفہ مقرر کر دیں، تو جناب عمر نے کہا کہ میں خلیفہ مقرر کر دوں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ جناب ابو بکر نے مجھے اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا، اور اگر میں مقرر نہ کروں تو بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بعد کسی کا نام لے کر خلیفہ مقرر نہیں فرمایا۔ تو خلافت یہ ہے کہ باہم مشورے کے ساتھ جو بھی طے کر لیا جائے، اور حضرت معاویہ نے بھی جو بھی کیا باہم مشورے کے ساتھ کیا۔ اللہ جماعت صحابہ سے راضی ہوا، اور صحابہ کی جماعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہوئی۔ اقول